لدائے ودواء وبارک وسلم۔ میں نے آپ کو عید والے دن بھی یہ بات عرض کی تھی، جو احباب موجود تھے ان کو یاد ہوگا، جو موجود نہیں تھے وہ اس بات کو سن لیں کہ اصل جو تحریک پاکستان جو چلی تھی اور جو اصل جو تحریک خلافت چلی تھی، اصل میں وہ تحریک خلافت اور وہ تحریک پاکستان، یہ دو باتیں یاد رکھیں کہ تحریک خلافت کی بنیاد پر اس پوری دنیا کے اندر، اس آسمان کے نیچے، تحریک خلافت کی بنیاد پر صرف ایک ہی ملک آزاد ہوا ہے جسے ملک پاکستان کہتے ہیں، کہ جس ملک میں رہ کر تحریک خلافت چلائی گئی۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم سے پہلے تو عربوں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے گا، یہ میں بتا دوں آپ کو، کیونکہ میری اور آپ کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو میں اب چونکہ میں اس طرح کے بیانات اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ مرنے کے بعد کچھ تو منہ دکھا سکے۔ سب سے پہلے تو عربوں سے سوال کیا جائے گا کہ یہ بتاؤ، امت مسلمہ کٹ رہی تھی، مسلمانوں کے بچوں کو شہید کیا جا رہا تھا، ان کے لوتھڑے اٹھا اٹھا کر کتوں کے آگے ڈالے جا رہے تھے، مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء کو شہید کیا جا رہا تھا، مسلمانوں کے سائنسدانوں کو شہید کیا جا رہا تھا، انجینئرز کو شہید کیا جا رہا تھا، استادوں کو شہید کیا جا رہا تھا۔ اس وقت تم لوگ کہاں تھے؟ پہلے عربوں سے سوال ہوگا، یہ یاد رکھنا۔ اس کے بعد اس پوری دنیا کے اندر جو ملک تحریک خلافت کی بنیاد پر بنا تھا، یہ ملک ہم نے سیکولر نظریات رکھنے کے لیے، سیکولر نظریات کو پروان چڑھانے کے لیے نہیں حاصل کیے تھے۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ ملک ہم نے بے حیائی اور فحاشی پھیلانے کے لیے حاصل نہیں کیا تھا میرے بچوں، میرے دوستوں۔ یہ ملک ہم نے عورت کے سر سے دوپٹہ اتار کر اسے گلیوں بازاروں کے اندر نچوانے کے لیے حاصل نہیں کیا تھا میرے بچوں۔ یہ ملک ہم نے ماؤں بہنوں کی عزتیں لٹوانے کے لیے حاصل نہیں کیا تھا۔ یہ ملک ہم نے طوائفوں کے طوائف خانے جو ہے وہ کھولنے کے لیے حاصل نہیں کیا تھا۔ یہ ملک ہم نے غریبوں کا لوٹ مار کر کے حق کھانے کے لیے حاصل نہیں کیا تھا۔ یہ ملک ہم نے فراڈ، دھوکہ اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ناحق ان کا حق کھانے کے لیے ملک ہم نے حاصل نہیں کیا تھا۔ یہ ملک پاکستان کفار کے اصولوں کو پروان چڑھانے کے لیے ہم نے حاصل نہیں کیا تھا۔ اس ملک پاکستان کی جو بنیاد رکھی گئی تھی، علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر جب یہ پوچھا گیا تھا، محمد اصغر جو ایک علی گڑھ یونیورسٹی کا جو طالب علم تھا، جو مسلمان بچہ تھا، اسے جب پوچھا گیا تھا علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر، ایک ہندو نے پوچھا تھا، اس نے ایسے یوں ہاتھ اٹھا کے ہاتھ لہرا کے پوچھا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ اس نے ایسے پوچھا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح، جس کو تم محمد علی جناح کہتے ہو اور علامہ اقبال کہتے ہو اور محمد علی جوہر، مولانا محمد علی جوہر اور دیگر جو تمہارے بڑے بڑے رہنما سید جماعت علی شاہ صاحب ہیں اور دیگر جو تمہارے علماء ہیں، یہ سب کہتے ہیں پاکستان بنائیں گے، پاکستان میں، یہ بتاؤ پاکستان کا مطلب کیا؟ تو اس بچے نے اسے سینہ تان کے کہا تھا لا الہ الا اللہ۔ اس نے آگے سے کہا تھا سن لے، دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے بچوں دیکھو میری بات، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ ملک بنا تھا اس شرط پر بنا تھا کہ اس ملک میں وہی نظام قائم کیا جائے گا جو نظام حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور کے اندر تھا۔ اس ملک میں وہی نظام قائم کیا جائے گا جو نظام حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر تھا۔ یہ اس لیے بنا تھا یہ ملک، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں۔ محمد علی جناح صاحب نے پشاور میں تقریر کرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے یہ ملک حاصل اس لیے کیا ہے کہ ہم اس ملک میں وہ ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں جس ریاست کو ریاست مدینہ المنورہ کہا جاتا ہے۔ جبھی تو پیر جماعت علی شاہ صاحب اللہ کے جیسے اللہ کے ولی نے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا ساتھ دیا تھا۔ محدث کچھوچا رحمہ اللہ، وہ بڑھاپے کے عالم میں بوڑھے تھے، ان کی پلکیں لٹک گئی تھی، 90 سال عمر تھی۔ وہ آل انڈیا جو مسلم کانفرنس تھی پٹنہ کے اندر، وہ اس کے سٹیج پر بڑی مشکل سے چڑھے اور چڑھ کر بڑی مشکل سے انہوں نے جو ہے وہ مائک پکڑا اور مائک پکڑ کر کہا محدث کچھوچوی کون؟ یہ ہاشمی میاں اور سید محمد مدنی میاں کے جو والد صاحب ہیں۔ انہوں نے جو ہے سٹیج پر بڑی مشکل سے مائک پکڑ کر کہا محمد علی جناح صاحب، میں خود بوڑھا ہو گیا ہوں، میں آپ کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ میرے 2 بچے ہیں، اگر یہ پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ان کی گردنیں کٹتی ہیں تو میں گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہوں۔ اس ملک کی میرے بچوں بنیاد اس لیے رکھی گئی تھی
کہ یہاں پر وہی نظام قائم ہوگا جو حضرت عثمان غنی کے دور میں تھا، جو حضرت مولا کائنات کے دور میں تھا، جو حضرت سیدنا امام حسن لجپال سرکار کے دور میں تھا، یعنی خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ جو تھی، اس بنیاد پر اس ملک کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ تو سب سے پہلے تو عربوں سے سوال ہوگا کہ یہ بتاؤ، امت مسلمہ کٹ رہی تھی، تم نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑا سوال ہم سے ہوگا کہ تم نے ملک بنایا تھا خلافت راشدہ کے طرز پر ریاست بنانے کے لیے، اور تم نے جو ہے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا۔ خلافت راشدہ کا طریقہ تو یہ تھا کہ گلی گلی کوچے کوچے میں ایک اعلان ہوتا تھا کہ وہ کون ہے جو 35 لاکھ مربع میل پر رسول اللہ کی خلافت کے فرائض سر انجام دیتا ہے، لیکن اس 35 لاکھ مربع میل کے علاقے میں ایک کتا بھی بھوکا نہیں سوتا۔ وہ خلافت راشدہ تھی۔ تو میرے بچوں سمجھو اس بات کو، سمجھ جاؤ، خدا کے لیے سمجھ جاؤ۔ کفار یہود اور نصارہ ان کی تہذیب کے دلدادہ نہ ہو۔ بس آخری پیغام سن لو کہ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو۔ سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب